السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے جرائم کے بادشاہ ایل کپون کی انتہائی دلچسپ اور سچی داستان۔ مصنف و مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 5 کا پہلا حصہ۔ شراب کی تیاری، فروخت اور نقل و حمل پر بہت سی پابندیاں اور ٹیکس لگنا جہاں بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا، وہاں جان ٹوریو کے لیے گویا یہ خوشی کی خبر تھی۔ اس کے دل کی مراد پر آئی تھی۔ وہ مستقبل پر بہت دور تک نظر رکھنے والا آدمی تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ نئے قوانین بہت سے لوگوں کو بے پناہ دولت مند بنانے کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ خود کو بھی انہی لوگوں میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب شراب پر نئی پابندیاں اور نئے قوانین لاگو ہوں تو اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس وقت جو لوگ نئے قوانین کی زد سے باہر رہتے اور ٹیکسوں سے بچتے ہوئے شراب کا کاروبار کرنے کی ہمت کریں گے، وہ بہت دولت کمائیں گے۔ اگر کوئی صرف ایک بڑے شہر میں بھی اس کاروبار کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بہت کم عرصے میں اس کے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت پورے امریکہ میں شراب بہت سستی تھی، گو کہ اس پر مقامی سطح پر معمولی سے ٹیکس عائد ہوتے تھے، لیکن بعض لوگ ان سے بھی بچتے ہوئے شراب کی خرید و فروخت کا دھندا کر لیتے تھے۔ جان ٹوریو نے دیکھا تھا کہ معمولی سے ٹیکسوں کی بچت کرنے والے وہ لوگ بھی اچھی خاصی اضافی دولت کمانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اب تو بہت بڑے پیمانے پر دولت کمانے کا امکان پیدا ہو رہا تھا۔ ضرورت بس اس بات کی تھی کہ کوئی بہت ہوشیاری سے اس کاروبار کو منظم کرے۔ جان ٹوریو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پوری طرح اہل سمجھتا تھا۔ صرف ایک بات سے اسے تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ نئے قوانین اور ٹیکس وغیرہ سب کچھ مرکزی حکومت کی طرف سے عائد ہو رہے تھے۔ یہ مقامی یا ریاستی معاملہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی خلاف ورزی پر کارروائی بھی وفاقی سطح پر ہوگی، یعنی پکڑ دھکڑ اور قانونی کارروائیاں ایف بی آئی کرے گی۔ ایف بی آئی جن معاملات میں مداخلت کرتی تھی وہ ذرا سنگین ہو جاتے تھے۔ بس یہ پہلو جان ٹوریو کے لیے ذرا تشویش کا باعث تھا۔ ایف بی آئی سے جان ٹوریو کو ایک بار پہلے بھی واسطہ پڑ چکا تھا، گو کہ اس وقت بھی اس کا براہ راست تو واسطہ نہیں پڑا تھا اور نہ آمنا سامنا ہوا تھا، لیکن اسے ایک ناخوشگوار تجربہ ضرور ہوا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ ایک بار انہوں نے جسم فروشی کے اپنے ایک اڈے کی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف دوسرے شہر بھیج دیا تھا۔ وہ پہلے ہی کچھ بھری بیٹھی تھی۔ وہاں جا کر اس نے باتیں بنانا شروع کر دیں اور ان لوگوں کے پول کھولنے لگی۔ اس کی باتیں پولیس سے ہوتی ہوئی ایک ایف بی آئی ایجنٹ تک پہنچ گئیں۔ کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا اغوا کے زمرے میں آتا تھا، اور یہ جرم ایف بی آئی کے دائرہ اختیار میں آتا تھا۔ جان ٹوریو نے ایک آدمی کے توسط سے اس ایف بی آئی ایجنٹ سے معاملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دیانت دار آدمی تھا، کسی بھی طرح رشوت لینے پر آمادہ نہیں ہوا۔ چنانچہ جان ٹوریو کو کوئی باقاعدہ مقدمہ بننے سے پہلے ہی اس عورت کو قتل کرانا اور اس کی لاش غائب کرنا پڑی تھی۔ اب جب کہ جان ٹوریو کوئی ٹیکس ادا کیے بغیر
اور کسی قانون کی پابندی کیے بغیر بڑے پیمانے پر شراب کی تیاری اور فروخت کا کاروبار شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو ایک بار پھر ایف بی آئی کے خوف نے اس کے ذہن میں سر ابھارا۔ جلد ہی اس کا یہ خوف دور ہو گیا۔ مرکزی حکومت نے فاضل آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ پیدا کرنے اور اصلاح پسندوں کو خوش کرنے کی غرض سے شراب کے بارے میں قانون تو بنا لیا تھا، لیکن اس کی تمام شقوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے اس کے پاس پورے ملک میں خاطر خواہ عملہ نہیں تھا۔ تنہا ایف بی آئی یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس ملک بھر میں اتنے زیادہ لوگ تو نہیں تھے، اور پھر ایف بی آئی کو دوسرے بہت سے کام ہوتے تھے۔ چنانچہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے سردست عارضی طور پر کچھ عملہ ہر شہر میں بھرتی کیا گیا۔ اس کے لیے امیدواروں کو ایک امتحان بھی پاس کرنا تھا۔ امتحان پاس کرنے کے لیے 2 مواقع دیے جا رہے تھے۔ آدھے سے بھی کم امیدوار 2 مواقع میں یہ امتحان پاس کر پا رہے تھے۔ حالانکہ امتحانی پرچہ بہت آسان اور مختصر ہوتا تھا، اس کی تیاری کے لیے مواد بھی فراہم کیا جاتا۔ پاس ہونے کے بعد جن لوگوں کو تعینات کیا جاتا تھا، ان کی حیثیت سرکاری نہیں ہوتی تھی اور ان کی تنخواہ بھی بہت کم تھی، یعنی سالانہ $1200 سے $2000 کے درمیان۔ اس زمانے میں بھی گلیوں میں جھاڑو دینے والے اس سے زیادہ تنخواہ لے رہے تھے۔ گھروں پر آ کر کوڑا کرکٹ جمع کر کے گاڑیوں میں لاد کر لے جانے والوں کے معاوضے بھی اس سے زیادہ تھے۔ تعینات کیے جانے والے ان لوگوں کو فیلڈ ایجنٹ کہا جاتا تھا۔ کم مشاہرے کی ان نوکریوں پر بھی زیادہ تر تقرریاں سیاست دانوں کی سفارش پر ہو رہی تھیں۔ اس کے باوجود ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ پورے ملک میں فیلڈ ایجنٹ کل 1500 کی تعداد میں تعینات کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے اتنے افراد پورے ملک میں شراب کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی تھے، جبکہ شراب روزمرہ زندگی کا ایک حصہ تھی۔ شروع میں ان کی تعداد یہی تھی۔ بعد میں فیلڈ ایجنٹس کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھ کر 2300 تک پہنچی، لیکن یہ بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی۔ یہ ساری صورتحال بدعنوانی اور رشوت خوری کو دعوت دینے والی تھی۔ کسی معجزے کے تحت اگر یہ سارے ایجنٹ نہایت دیانت دار بھی ہو جاتے، تب بھی تمام معاملات کو صحیح طور پر کنٹرول کرنا اتنے کم لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ کرپشن کو دعوت دینے والی دوسری بات یہ تھی کہ نئے قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے اور سزائیں بہت کم تھیں۔ زیادہ سے زیادہ سزا 1 سال تھی۔ بہت آگے جا کر بھی کوئی ایسی مثال سامنے نہیں آئی کہ کسی جج نے زیادہ سے زیادہ جرمانے یا قید کی سزا کسی مجرم کو دی ہو۔ اس معاملے میں ججوں کا رویہ بہت نرم ہی رہا۔ قانون پر عمل درآمد کے سلسلے میں کئی مضحکہ خیز مثالیں بھی سامنے آئیں۔ امریکہ میں قانون کی خواہ کتنی ہی خلاف ورزی ہوتی رہے، لیکن قانون پر حرف بہ حرف عمل کرنے کا شوق بھی بہرحال امریکیوں کو رہا ہے۔ اگر سچ مچ حرف بہ حرف عمل درآمد نہ بھی ہو سکے، تب بھی انہیں یہ ظاہر کرنے کا شوق ضرور ہے کہ انہوں نے عمل درآمد کرنے کی اپنی سی کوشش ضرور کی ہے۔ نئے قوانین میں درج تھا کہ غیر قانونی شراب کی نقل و حمل کے لیے جو سواری یا کوئی بھی دوسری چیز استعمال کی جا رہی ہوگی، اسے موقع پر ہی ضبط یا نیلام کیا جا سکے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک بینک کا پریزیڈنٹ اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں شراب کی ایک چپٹی اور چھوٹی بوتل رکھ کر پیدل ایک جگہ سے قریبی کسی دوسری جگہ جا رہا تھا۔ راستے میں اتفاقاً کسی پولیس والے نے تلاشی لے کر اس کی جیب سے وہ بوتل برآمد کر لی۔ اب سوال یہ اٹھ کھڑا ہوا کہ بینک کے صدر کے خلاف تو جو کارروائی ہوگی سو ہوگی، لیکن کیا اس کی پتلون کے بارے میں بھی کوئی کارروائی کی جائے؟ قانون کی روح سے دیکھا جاتا
تو اس کی پتلون شراب کی نقل و حمل میں استعمال ہو رہی تھی۔ کیا اسے موقع پر ہی ضبط یا نیلام کیا جائے؟ دلچسپ بات یہ تھی کہ آئے دن پارلیمنٹ میں بھی اس قسم کے کسی نہ کسی سوال پر بحث ہوتی رہتی تھی، کیونکہ ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا جس میں کوئی قانونی نکتہ عجیب انداز میں سامنے آ جاتا تھا، اور وکیل اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ سب کچھ تو خیر بہت بعد میں ہوا، لیکن جان ٹوریو نے حالات کا اندازہ شروع میں ہی لگا لیا تھا۔ اس کی شہرت ایک خطرناک آدمی کی تو تھی ہی، لیکن وہ ایک شاطر بزنس مین بھی تھا۔ کاروبار کے میدان میں کس وقت کس سمت میں قدم اٹھانا چاہیے، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ کچھ لوگ حالات سے بد دل ہو کر شراب تیار کرنے کی فیکٹریاں، جنہیں بریوری کہا جاتا ہے، فروخت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور جان ٹوریو اسی دھندے میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس نے سستے داموں شراب کی 2 فیکٹریاں خرید لیں، جو نئے قوانین کا شور برپا ہونے سے پہلے ہی بند تھیں۔ چنانچہ وہ جان کو بہت ہی سستے داموں مل گئیں۔ کچھ اور بدماش بھی یقیناً شراب کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنے کا اندازہ کر رہے تھے۔ اس کا ثبوت یوں ملا کہ جب نئے قوانین نافذ ہونے کا وقت قریب آیا تو کئی علاقوں میں شراب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے ٹرک لوٹ لیے گئے۔ جان ٹوریو ان واقعات کے بارے میں پڑھ کر مسکرا دیا۔ اسے اعتراف تھا کہ یہ حرکتیں کرنے والے بھی تیز، شاطر اور مستقبل بین قسم کے لوگ تھے، لیکن جان کے خیال میں انہوں نے بہت چھوٹے پیمانے پر حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی گروہ 1 یا 2 ٹرک شراب کو آخر کب تک بیچ سکتا تھا؟ وہ تو اس صورتحال سے بہت بڑے پیمانے پر اور مستقل طور پر فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ ایک باقاعدہ بزنس یا صنعت چلانے جا رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اس میں سے حکومت کو کوئی حصہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں حکومت جب چیزوں پر بھاری اور غیر منصفانہ ٹیکس عائد کرتی تھی اور زبردستی لوگوں سے وصول کرتی تھی، تو یہ بھی ایک طرح کی بھتہ خوری ہی تھی۔ وہ اپنے منصوبے پر بڑی مستعدی اور تندہی سے عمل پیرا تھا۔ تمام کام اپنی اپنی سمت میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اسے ایک بہت بڑی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا، جو اسے اپنی تیز رفتار ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ بے خوف اور دلیر بگ جم اب کچھ ڈرپوک اور بزدل ہوتا جا رہا تھا۔ دراصل وہ محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جان ٹوریو کو معلوم نہیں تھا کہ محبت انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کم از کم بگ جم کے معاملے میں تو یہی ہوا تھا۔ جوں جوں اس کی محبت میں شدت آتی گئی، وہ زندگی کے بیشتر معاملات میں کم حوصلہ اور بزدل ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا۔ وہ اچھا بھلا اپنی موٹی بے ہنگم بے کیف اور منہ پھٹ بیوی وکٹوریا کے ساتھ چین سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب تو وہ معیوب قسم کے دھندوں سے بھی کافی حد تک نکل آیا تھا اور معززانہ قسم کے کاروبار چلاتے ہوئے ایک ممتاز بزنس مین بن چکا تھا۔ مگر پھر اس کی زندگی میں ایک حسین مغنیہ اور رقاصہ آ گئی۔ اس کا نام ڈیل ونٹر تھا۔ وہ ایک نہایت حسین اور سروقد عورت تھی جو ہر قدم پر فتنے جگاتی تھی۔ اس کا سراپا، اس کے نشیب و فراز، اس کا چہرہ نہایت دلکش تھا۔ گو کہ وہ زندگی میں خاصے دھکے کھاتی ہوئی بگ جم تک پہنچی تھی، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت برقرار تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرانی اور معصومیت لیے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھپکاتی تھی، تو اس سے بات کرنے والے مردوں کے دل اتھل پتھل ہونے لگتے تھے۔
اس کی شخصیت اور صورت شکل جتنی اچھی تھی، قسمت اتنی ہی خراب تھی۔ وہ شکاگو سے کچھ دور کسی چھوٹے قصبے میں رہتی تھی۔ گھریلو حالات اچھے نہیں تھے۔ ایسے میں اسے شکاگو کا کوئی مجہول اور نوسرباز آدمی ملا، جس نے اسے شکاگو میں اسٹیج کی ملکہ بنانے کے وعدے کیے۔ شاید اس بہانے اس نے وہاں کچھ اچھے اور رنگین دن بھی گزار لیے ہوں۔ غنیمت یہ تھا کہ ڈیل ونٹر اس کے ساتھ نہیں چل پڑی، ورنہ شاید وہ بہت جلد جسم فروشی کے کسی اڈے پر جا پہنچتی۔ اس نے مجہول آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ کچھ عرصے بعد شکاگو آئے گی اور اس سے ملے گی۔ مجہول آدمی کا دعویٰ تھا کہ شکاگو میں اس کی حیثیت سٹیج کے بادشاہ کی سی ہے۔ وہ خود تو اداکار نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے پروڈیوسر اس کے مشورے کے بغیر ڈرامہ تیار نہیں کرتے تھے، اور بڑی بڑی معروف ہیروئنیں اس سے پوچھے بغیر کوئی ڈرامہ سائن نہیں کرتی تھیں۔ اس نے ڈیل ونٹر کو اپنے دفتر کا پتہ دیا تھا، جس میں بقول اس کے شو بزنس کے بڑے بڑے لوگوں کا جمگھٹا رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ڈیل ونٹر اپنی کشتیاں جلا کر اس پتے پر پہنچی تو وہاں کوئی دفتر نہیں تھا۔ وہاں بڑی سی ایک دکان تھی، جسے چلانے والوں نے کبھی اس مجہول آدمی کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور نہ ہی وہ اس حلیے کے کسی شخص کو جانتے تھے۔ ڈیل ونٹر کئی دن اس کی تلاش میں سرگرداں رہی۔ اس کے پلے جو تھوڑی سی رقم تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ پریشان حال ادھر ادھر دھکے کھاتی اور بدکماشوں سے بچتی بچاتی پھر رہی تھی۔ اس کا انجام نہ جانے کیا ہوتا، مگر قسمت نے اس پر تھوڑی سی مہربانی کی کہ اس کی ملاقات آرتھر سے ہو گئی۔ آرتھر اس کے قصبے کا تھا۔ وہ لڑکپن میں ہی موسیقار بننے کا شوق دل میں لیے شکاگو آ گیا تھا۔ اس نے مختلف ساز بجانے کی تربیت حاصل کی تھی۔ کئی نائٹ کلبوں میں سازندوں میں شامل رہا تھا۔ اب اسے خاصا اچھا موسیقار سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں وہ بگ جم کے کلب میں تمام سازندوں کا انچارج تھا۔ وہ اپنی جگہ ایک چھوٹا موٹا میوزک ڈائریکٹر تھا۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ ڈیل ونٹر کو جانتا تھا۔ صرف یہی نہیں، لڑکپن اور نوجوانی میں اس کے دل میں ڈیل کے لیے ویسے ہی عشقیہ اور رومانی جذبات تھے، جیسے اکثر نوخیز لڑکوں کے دلوں میں کسی غیر معمولی حسین اور دلکش لڑکی کے لیے ہوتے ہیں۔ ڈیل اس وقت نوخیز اور کم عمر ہی تھی۔ آرتھر اس سے عمر میں خاصا بڑا تھا۔ دونوں کے درمیان چند ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، مگر وہ سیدھی، سادی، معصوم اور بے ضرر سی ملاقاتیں تھیں۔ ڈیل ونٹر کو گانے اور اداکارہ بننے کا شوق اس وقت بھی تھا۔ اس کی آواز بھی اچھی تھی اور اس نے گانے کی تربیت بھی لینا شروع کر دی تھی۔ جب آرتھر شکاگو چلا آیا تھا تو اس کا ڈیل ونٹر سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا، اور وہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں الجھ کر اسے بھول گیا تھا۔ بس دل میں ایک میٹھی سی کسک باقی تھی۔ اب اچانک ڈیل ونٹر سے سامنا ہوا تو بچپن اور لڑکپن کی دھندلی یادیں واضح ہوتی چلی گئیں۔ ڈیل اب 25 سال کی تھی اور آرتھر تقریباً 35 کا تھا۔ وہ اب شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے تھے۔ وہ اب ڈیل سے شادی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی مدد ضرور کر سکتا تھا۔ وہ اس نے کی۔ دونوں جب ایک دوسرے کو اپنا اپنا احوال سنا چکے تو آرتھر نے اسے کچھ اچھے ملبوسات دلائے، اچھی جگہ کھانا کھلایا اور قدرے بہتر جگہ پر اس کے قیام کا انتظام کیا۔ وہ ایک سستی اور گھٹیا سی سرائے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ بہرحال یہ سب عارضی انتظامات تھے، اصل مسئلہ تو مستقل انتظامات کا تھا۔ آرتھر نے کافی سوچا کہ وہ ڈیل کے لیے کیا کرے۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسے بگ جم سے متعارف کرا دے اور اس کی سفارش کرے۔
بگ جم بہرحال بطور باس خاصا اچھا آدمی تھا۔ اس نے ڈیل کو ساتھ لے جا کر بگ جم سے ملوایا اور اس کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بگ جم ایک ٹک ڈیل کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آرتھر کو اس بات پر اس لیے حیرت تھی کہ وہ بگ جم کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی زندگی کے معمولات کو کافی قریب سے دیکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عورت بگ جم کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ عورتوں میں گھرے ہوئے گزرا تھا، جن میں سے بعض غیر معمولی حسین بھی تھیں۔ لیکن ڈیل کو بگ جم نے کچھ ایسی حیرت، اشتیاق اور انہماک سے دیکھا تھا جیسے گاؤں دیہات کے کسی نوعمر اور سادہ لوح لڑکے نے کسی حسین عورت کو پہلی بار اپنے قریب دیکھا ہو۔ بگ جم نے خوشی سے اسے اپنے کلب میں گانے کی اجازت دے دی۔ یہاں ڈیل کی قسمت اور اس کی صلاحیتوں نے اس کی کچھ اور مدد کی۔ اس نے کلب میں گانا کیا گایا، گویا میلہ لوٹ لیا۔ تماشائیوں اور سامعین نے دل کھول کر داد دی۔ وہ اس کے سراپا اور اس کی آواز پر فدا ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈیل کا آزمائشی شو کامیاب رہا تو بگ جم نے اسے مستقل طور پر وہاں گانے اور رقص کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈیل نے روزانہ وہاں اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ حالانکہ اس نے ناچنے اور گانے کی کوئی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی اور یہ کام ڈھنگ سے نہیں سیکھے تھے، مگر اس میں گویا فطری طور پر کچھ ایسی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اسے محفل کی جان بن جانے کا ہنر آتا تھا۔ بگ جم نے مروجہ پیمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو تنخواہ مقرر کی تھی وہ اس وقت کے لحاظ سے معقول ہی تھی، لیکن جلد ہی ڈیل کو وہ ناکافی محسوس ہونے لگی۔ ایک تو اس کے مسائل زیادہ تھے، دوسرے اس کے خواب اونچے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں جو خواب سجا کر شکاگو آئی تھی، ان میں رنگ بھرنے کے لیے یہ رقم ناکافی تھی۔ تاہم اس نے بگ جم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ ایک سمجھدار اور معقول عورت تھی۔ اسے احساس تھا کہ بگ جم نے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتا تھا۔ اس سے بھی کم معاوضہ دے کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ ڈیل نے قریبی چرچ میں بھی ملازمت حاصل کر لی۔ وہاں وہ عبادت گزاروں کے سامنے مناجات اور مذہبی گیت پڑھنے لگی۔ نائٹ کلب میں وہ ایسا لباس پہنتی تھی جس میں اس کے دلکش خد و خال نمایاں ہوں۔ اس لباس میں وہ حاضرین کا دل لبھانے والے انداز میں ان کے درمیان لہراتی اور گاتی ہوئی ادھر سے ادھر جاتی تھی، مگر چرچ میں نہایت پروقار انداز میں مقدس چبوترے پر کھڑی ہو کر مذہبی اور دعائیہ گیت گاتی تھی۔ اس کے جسم پر ڈھیلا ڈھالا لبادہ ہوتا تھا اور سر بھی ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ آواز اس کی بہت اچھی تھی۔ وہ چرچ میں بھی اپنا جادو جگاتی تھی، لیکن چرچ میں جلد ہی اس کے دوہرے کردار کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نائٹ کلب میں وہ جو کچھ کرتی تھی، اس کا معاملہ زیادہ عرصے تک تو پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ باتیں تو بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور پھر اتوار کے اتوار چرچ میں حاضری دینے والوں میں سے تو بہت سے ایسے تھے جو نائٹ کلب میں بھی اسی لگن سے جاتے تھے۔ باب نمبر 5 کا دوسرا حصہ۔ چنانچہ پہلے تو دبے دبے انداز میں اعتراضات ہوئے، پھر اچھا خاصا شور ہونے لگا۔ چرچ کی انتظامی کمیٹی پر دباؤ پڑنے لگا۔ ایک سرگرم مذہبی کارکن نے باچوں سے جھاگ اڑاتے ہوئے جوش و خروش اور غیظ و غضب کے عالم میں تقریر کی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟
ایک عورت جو نائٹ کلب میں ہی جان خیز موسیقی کی دھن پر جسم کو تھرکاتی ہو، جس کی حرکات و سکنات دعوت گناہ دیتی محسوس ہوں، اور جو بے حیائی سے اپنے جسم کے نشیب و فراز نمایاں کرتی ہو، مردوں کے جذبات ابھارنے والے گھٹیا اور عامیانہ گانے گاتی ہو، وہی چرچ میں مقدس چبوترے پر کھڑی ہو کر مناجات اور دعائیا گیت پڑھے، مذہبی ترانے گائے، اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ یہ تو بیک وقت خدا اور شیطان دونوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ غضب خدا کا، اسے عبادت گزاروں سے جمع کیے گئے چندے میں سے تنخواہ دی جاتی ہے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ پادری صاحب نے اس طوفان کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہ مشہور عالم فرمان بھی دہرایا، اسے پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں خود کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انہوں نے حاضرین کو سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ چرچ سے باہر کیا کرتی ہے۔ چرچ میں جو بھی آتا ہے، کوئی اس کے بارے میں اس بات سے غرض نہیں رکھتا کہ وہ چرچ سے باہر کیا کرتا ہے۔ ہمیں مناجات اور مذہبی نغموں کو خوبصورت آواز اور دل نشیں انداز کے ساتھ پڑھنے والی ایک خاتون کی ضرورت ہے، اور ڈیل ونٹر یہ خدمت بڑی عمدگی سے انجام دے رہی ہے۔ چرچ میں اس کا جو طرز عمل ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پادری صاحب کی ایک نہ چلی، ان کے دلائل کسی کام نہ آئے۔ ڈیل کی مخالفت صرف چند لوگ کر رہے تھے، مگر چرچ کمیٹی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ پادری صاحب بھی مجبور ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ ڈیل کی موجودگی میں ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے خود ہی چبوترے پر آ کر گلوگیر آواز میں کہا، میں ایک گناہ گار عورت سہی، لیکن میں تمام تر خلوص اور عقیدت سے یہ خدمت انجام دے رہی تھی، اور خدائے بزرگ و برتر سے امید رکھتی تھی کہ شاید وہ میری اس حقیر کاوش کو پسند فرمائے، شاید میری گناہ گار زندگی کی سیاہی کچھ کم ہو سکے۔ لیکن چرچ کے معززین کو اگر میری اس کوشش پر اعتراض ہے تو میں آئندہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہوں گی۔ خدا حافظ۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی چبوترے سے اتری اور خاموش کھڑے حاضرین کی صفوں کے درمیان سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ پھر وہ اپنے واجبات لینے بھی چرچ نہیں آئی۔ دوسری طرف بگ جم نے اسی ہفتے سے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ ڈیل کی ذات میں اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اب دوسروں کو بھی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ اب اس کے باس اور مالک سے زیادہ اس کا محافظ معلوم ہونے لگا تھا۔ وہ جب کلب میں گاتی اور رقص کرتی تو ظاہر ہے اسے تماشائیوں کی چھچوری حرکات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، خاص طور پر جو پینے پلانے کے بعد زیادہ ترنگ میں ہوتے تھے۔ وہ تو شاید یہی محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے تفریحی شو کا جو ٹکٹ خریدا ہے، اس کی وجہ سے گلوکارہ اور رقاصہ بھی ان کے حصے میں آ گئی ہے۔ ایسا کوئی آدمی جب ڈیل کو اپنی طرف کھینچنے یا اس کے ساتھ کوئی بے ہدہ حرکت کرنے کی کوشش کرتا تو بگ جم بنفس نفیس آگے بڑھ کر اسے ایک جھام پر رسید کرتا۔ وہ اس بات کی بھی پرواہ نہ کرتا کہ اس طرح اس کے کلب کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اور کاروبار پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے نہ جانے کیسی کیسی معزز اور حسین خواتین کے علاوہ بہت سی پیشہ ور مگر غیر معمولی عورتیں بھی بگ جم پر مہربان رہی تھیں، لیکن اب جیسے وہ سب کو بھول گیا تھا۔ ڈیل ونٹر نے تو گویا اس پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ مستقل طور پر سحر زدہ سا رہتا تھا۔ اس کے رویے سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چاہتا ہے ڈیل بس اس کی اور صرف اس کی ہو کر رہے، کوئی اور اس پر کسی قسم کا حق نہ جتائے۔
اس نے شہر کے سب سے بڑے اوپرا ہاؤس کے میوزک ڈائریکٹر کو بلوا کر ڈیل کی آواز سنوائی اور اس سے رائے لی کہ اگر ڈیل کو خاطر خواہ تربیت ملے تو کیا وہ بڑی گلوکارہ بن سکتی ہے۔ میوزک ڈائریکٹر نے ڈیل کا گانا سننے کے بعد رائے دی کہ اس کی آواز بہت اچھی تھی، تاہم اسے تربیت کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ ترین اوپرا میں گا سکتی تھی، چنانچہ بگ جم نے اسے میوزک کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ ظاہر ہے اس قسم کے معاش کے راز تو نہیں رہتے۔ ڈیل اور بگ جم کے مراسم کی کہانیاں وکٹوریا تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ اس کے بعد بگ جم کے گھر میں وہی کچھ ہونے لگا تھا جو اس طرح کی صورتحال میں اکثر شادی شدہ مردوں کے گھروں میں ہوتا ہے، یعنی روز کی چیخ چیخ اور بک بک۔ بگ جم جیسے آدمی کو زیادہ تنگ کرنے کی تو وکٹوریا میں جرت نہیں تھی۔ بہرحال جلد ہی یہ نوبت آ گئی کہ دونوں میاں بیوی علیحدہ گھروں میں رہنے لگے۔ ادھر بگ جم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈیل اپنے قریبی جاننے والوں سے کہتی تھی، میں بغیر شادی کے اس کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، گو کہ میں دل کی گہرائیوں سے اسے پیار کرتی ہوں۔ اس سے زیادہ عزیز مجھے دنیا میں کوئی نہیں، لیکن شادی کے بغیر اس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق استوار کرنے پر میرا دل ہرگز آمادہ نہیں۔ شواہد بتاتے تھے کہ ان کی محبت واقعی ایک پاکیزہ محبت تھی۔ وہ دونوں جس قسم کے افراد تھے، جس طرح کا ان کا پیشہ اور کام تھا، جیسے ماحول میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، اس سب کو دیکھتے ہوئے ان کی پاکیزہ محبت پر کسی کو یقین نہیں آتا تھا، مگر بگ جم کے ڈرائیور ولسن نے بھی کئی بار اس کی گواہی دی۔ وہ خود کافی حیران ہوتے ہوئے بتاتا تھا، باس روزانہ رات کو ڈیل کو چھوڑنے اس کے گھر جاتا ہے، مگر راستے میں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تک نہیں پکڑتے، بس باتیں کرتے ہیں یا اس طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی نے ان پر جادو کر دیا ہو۔ ڈیل کے گھر کے سامنے اسے اتار کر باس اسے شب بخیر کہتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کے درمیان ذرا بھی بے تکلفی کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آتا، مگر باس جب واپس آتے ہیں تو اتنے خوش نظر آتے ہیں جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ان کے جسم میں جیسے نئی توانائی بھر جاتی ہے۔ راستے میں نوجوان لڑکوں کی طرح سیٹی بجاتے رہتے ہیں۔ ادھر پاکیزہ اور افسانوی محبت کی یہ کہانی چل رہی تھی، ادھر جان ٹوریو بڑے پیمانے پر غیر قانونی طریقے سے شراب کے کاروبار کی تیاری کر رہا تھا، اور اس نے اس سلسلے میں بگ جم سے بھی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اسے توقع تھی کہ وہ دونوں مل کر اپنی تمام تر صلاحیتوں اور تجربے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس میدان کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے، مگر کبھی کبھی وہ فکر مند سا ہو جاتا تھا۔ وہ بگ جم میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بگ جم کو شریفانہ اور معززانہ زندگی گزارنے کا شوق زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جوا خانے، جسم فروشی کے اڈے اور اس طرح کے دوسرے کاروبار مکمل طور پر جان ٹوریو کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اب ان میں جھانک کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تاہم جان ٹوریو یوں نہایت دیانتداری سے اس کے یہ کاروبار چلا رہا تھا اور خاموشی سے اس کا مقررہ حصہ اسے پہنچا رہا تھا۔ بگ جم اب خود صرف اپنا نائٹ کلب چلا رہا تھا اور اپنی پوری توجہ اسی پر صرف کرتا تھا۔ وہاں کوئی خاص معیوب دھندا نہیں ہوتا تھا۔ جس انداز میں بگ جم نائٹ کلب چلا رہا تھا، اسے اونچے طبقے میں کوئی معیوب کاروبار نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک اچھے نائٹ کلب کا مالک ہونا اونچی سوسائٹی میں معزز ہونے کی نشانی تھی۔ بگ جم بھی اب شہر کے معزز طبقے میں شامل ہو چکا تھا، اور شاید وہ اب اپنی اس پوزیشن کو داغدار کرنا نہیں چاہتا تھا۔
جان ٹوریو محسوس کرتا تھا کہ بگ جیم اب غیر قانونی اور معیوب دھندوں سے کچھ خوف کھانے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ معاشرے میں بڑی مشکل سے اسے جو حیثیت حاصل ہوئی تھی وہ اس کی نظر میں بہت اہم ہو گئی تھی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جان ٹوریو کو تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ بگ جم بزدل ہو گیا تھا۔ جان ٹوریو کو اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ کبھی کبھی محبت انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جان ٹوریو نے اس سے جب بھی مستقبل کے منصوبوں پر بات چیت کرنے کی کوشش کی، اس نے ذرا بھی دلچسپی نہیں لی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی بھی خطرناک دھندے سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے زندگی سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ اس کی زندگی میں محبت آ گئی تھی۔ وہ اب زندہ رہنا اور محبت کی اس مٹھاس سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ وہ گولی کھانے، جیل جانے یا کہیں فرار ہونے پر مجبور ہونے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ سیدھے سادے شریفانہ انداز میں قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جان ٹوریو اس تبدیلی کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو اس کے دل میں غصے کا ابال بھی اٹھنے لگتا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس نے اتنے خطرات مول لیے تھے، اس کے دھندوں کے لیے اتنی محنت کی تھی؟ مشکل یہ تھی کہ اس کے تعاون اور سرپرستی کے بغیر جان ٹوریو اب بھی اپنے آپ کو کافی کمزور اور ہلکا محسوس کرتا تھا۔ صورتحال خواہ کچھ بھی تھی، لیکن بگ جم کی حیثیت اب بھی باس ہی کی تھی۔ اس کے بغیر آگے بڑھتے ہوئے جان ٹوریو اپنے آپ کو ادھورا سا محسوس کرتا تھا۔ اس دوران شراب کی تیاری اور کاروبار کے سلسلے میں نئے قوانین نافذ ہو چکے تھے اور چھوٹے موٹے بدماشوں نے بھی نہایت غیر منظم اور بے وقوفانہ انداز میں غیر قانونی شراب کا کاروبار کرتے ہوئے اچھی خاصی دولت کمانا شروع کر دی تھی۔ جان ٹوریو کو یہ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو نہایت منظم انداز میں یہ کاروبار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا جو بگ جم کی عدم دلچسپی کی وجہ سے گویا کسی مشین کی طرح پڑا پڑا زنگ خوردہ ہو رہا تھا۔ جان ٹوریو اسے اس طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا اور بگ جم طلاق اور شادی کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک روز رازدارانہ مگر خاصے پرجوش انداز میں جان ٹوریو کو بتایا، میں نے وکٹوریا کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں ڈیل سے شادی کروں گا۔ میرے دوست، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک اچھی اور پیار کرنے والی عورت سے شادی کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ جان ٹوریو کو سخت غصہ آیا، تاہم اس نے غصے کے زہر کو دل ہی دل میں دباتے ہوئے غرانے کے سے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، زندگی تمہاری اپنی ہے، تم اس کے بارے میں جو فیصلے چاہو کر سکتے ہو۔ اسے بگ جم کے اس طرح محبت میں دیوانہ ہو جانے پر حیرت بھی ہوتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ شادی تو میں نے بھی کی ہے، میری بیوی بھی ڈیل کی طرح خوبصورت اور محبت کرنے والی ہے، میں بھی اس کے ساتھ شریفانہ اور معززانہ زندگی گزارتا ہوں۔ اس کی یہ سوچیں کچھ ایسی غلط نہیں تھیں۔ اس نے 1912 میں شادی کی تھی۔ اس کی بیوی کا نام اینا تھا۔ شادی کے وقت جان ٹوریو 30 سال کا جبکہ اینا 20 سال کی تھی۔ وہ ایک اچھے خاندان کی خوش شکل اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، بس ان لوگوں کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ قدرے غریبانہ علاقے میں رہتے تھے۔ تاہم شادی کے فوراً بعد جان ٹوریو نے ایک اچھے علاقے میں اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ تب سے اب تک وہ ایک پرسکون اور شریفانہ گھریلو زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی گھریلو زندگی میں اس کے دھندوں کا کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔ وہ شراب کا دھندا کرتا تھا مگر خود شراب نہیں پیتا تھا۔ شراب تو کیا، وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا۔
وہ جسم فروشی کے اڈوں کا نگران اور تقریباً مالک و مختار تھا، لیکن کسی پیشہ ور عورت کے قریب نہیں جاتا تھا۔ گویا نجی اور گھریلو زندگی میں وہ ایک صاف ستھرا اور معزز آدمی تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجرمانہ قسم کے کاروبار نہایت منظم انداز میں اور بہت بڑے پیمانے پر کرنے کی خواہش اس میں بڑی شدت سے موجود تھی۔ وہ زندگی کے دیگر تمام معاملات کو پس پشت ڈال کر اس نہج پر انتہائی سنجیدگی اور تفصیل سے سوچتا رہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی ذہنی مصروفیت یہی تھی۔ گھریلو زندگی میں اس کی بیوی اینا اس سے بہت خوش تھی اور اس کے بارے میں کہا کرتی تھی، میرا شوہر دنیا کے تمام شوہروں سے اچھا ہے۔ اس کے ساتھ میری اب تک کی زندگی ایک طویل ہنی مون کی طرح گزری ہے، جس میں کبھی کوئی بدمزگی نہیں آئی۔ اپنی نجی زندگی کو دیکھتے ہوئے جان ٹوریو حیرت سے سوچتا تھا کہ آخر وہ بھی تو ایک خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی کا شوہر ہے اور اپنی گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ وہ 6 بجے گھر چلا جاتا ہے اور باقی وقت سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن وہ کسی بھی کاروبار کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ آخر بگ جم پر ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی، یا اس کی محبوبہ دنیا کی ایسی کون سی انوکھی عورت تھی جس کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ اپنے کلب کے سواہر کاروبار سے بے خبر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ یہی سب کچھ سوچ کر دل ہی دل میں خار کھاتا رہا۔ ادھر مارچ 1920 میں بگ جم نے وکٹوریا کو طلاق دے دی۔ اس نے اسے $50,000 دیے اور اس الزام کے ساتھ عدالت میں اس سے جان چھڑائی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وکٹوریا نے طلاق کے صدمے کو ذرا بھی دل سے نہیں لگایا۔ اس نے طلاق کی کارروائی مکمل ہونے کے 2 ہفتے بعد ہی اپنے سے 20 سال چھوٹے ایک نوجوان اینٹونیو سے شادی کر لی، جو قبروں کے کتبے تیار کرنے کا کام کرتا تھا، لیکن موقع ملنے پر چھوٹی موٹی چوری چکاری بھی کر لیتا تھا۔ ادھر بگ جم اور ڈیل ونٹر نے شادی کے لیے انڈیانا کا رخ کیا، جہاں جلد از جلد شادی کی اجازت مل جاتی تھی۔ بگ جم نے اپنی شادی پر آئے ہوئے مہمانوں کی تفریحی طبع کے لیے ایک سرکس بلا لیا جو ان دنوں وہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سرکس میں شامل ریچھ کے ایک بچے نے ایک مہمان کے بازو پر کاٹ لیا۔ اس چھوٹی سی بدمزگی کے علاوہ بگ جم کی شادی کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہنی مون منانے کے لیے بگ جم اور ڈیل ویسٹ بیڈن کے علاقے میں چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے علاقے میں لوٹ آئے۔ بگ جم اپنی دوسری بیوی کو ساؤتھ ورنن میں واقع اپنے حویلی نما مکان میں لے گیا، جو اس کے نائٹ کلب سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس دوران جان ٹوریو نے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھیں، مگر یہ تیاریاں کچھ اور قسم کی تھیں۔ اس کا ابھرتا ہوا نوجوان نائب، جسے گروہوں کی زبان میں لیفٹیننٹ کہا جاتا تھا، ایل کپون تھا، جس پر وہ پوری طرح اعتماد کرنے لگا تھا۔ جان ٹوریو نے ایل کپون سے مشورہ کیا۔ دونوں نے سر جوڑ کر کئی دن تک صلح مشورے کیے۔ انہیں ہر پہلو پر غور کرنا تھا، ہر بات کا خیال رکھنا تھا۔ وہ کوئی کچا قدم اٹھانا نہیں چاہتے تھے، کوئی سراغ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آخرکار ایل کپون کے مشورے پر نیو یارک سے ییل کو بلایا گیا۔ بگ جم کو ہنی مون سے واپس آئے 1 ہفتہ گزرا تھا جب جان ٹوریو نے اسے فون کیا اور بتایا، لیری کے پاس لوٹی ہوئی وسکی کے 2 ٹرک ہیں جو وہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ تم اگر شراب کے بڑے بزنس میں دلچسپی نہیں لے رہے تو نہ صحیح، لیکن کم از کم یہ مال تو خرید لو، کوڑیوں کے دام مل جائے گا۔ 2 ٹرکوں کا کیا ہے، وہ تو تمہارے کلب میں ہی کھپ جائیں گے۔
बिग जिम ने गोया बादल नाख्वास्ता आमादगी जाहिर की। लैरी एक गिरोह का कारिंदा था जो अक्सर लूट का माल मुख्तलिफ लोगों को देता रहता था। बिग जिम और जॉन टोरियो दोनों ही उसे जानते थे। तो फिर मंगल को तुम अपने मामूल से कुछ पहले क्लब पहुंच जाओ। जॉन टोरियो ने बात आगे बढ़ाई। 4 बजे आ जाओ। लैरी क्लब में तुम्हारा मुंतजिर होगा। उसके साथ तफसीलात तय कर लो कि वो डिलीवरी कहाँ देगा और उसे रकम किस तरह दी जाएगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, बिग जिम ने कहा, तहम उसके लहजे में जोश या खुशी नहीं थी। डेल ने उस रोज शॉपिंग के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। उसकी माँ को भी उसके साथ जाना था, जो अब गांव से आकर उसी के साथ रहने लगी थी। बिग जिम ने उससे कहा कि वो क्लब जाकर गाड़ी वापस भिजवा दे ताकि डेल और उसकी माँ शॉपिंग के लिए जा सकें। बिग जिम क्लब में आम तौर पर पिछले दरवाजे से दाखिल होता था। उस तरफ छोटा सा एक ऑफिस था जिसमें उसका अकाउंटेंट फ्रैंक बैठता था। बिग जिम सबसे पहले उसी से हेलो हाय करता था और पूछता था, क्या हो रहा है फ्रैंक? कुछ नहीं। आम तौर पर फ्रैंक का जवाब यही होता था। अगर किसी रोज कोई खास बात होती थी तो वो उसे वहीं बता देता था। उस रोज भी बिग जिम ने वही सवाल किया और फ्रैंक ने वही जवाब दिया। फिर बिग जिम ने दरियाफ्त किया, क्या मेरे ऑफिस में कोई मुझसे मिलने आया हुआ है? बिग जिम का ऑफिस क्लब के सामने की तरफ दाखिले के दरवाजे के करीब था। अगर वहां कोई जिम से मिलने आया होता या कोई और खास बात होती थी तो फ्रैंक को इसका इल्म होता था। नहीं बॉस, अभी तो आपसे मिलने कोई नहीं आया, फ्रैंक ने जवाब दिया तो बिग जिम को हैरत हुई। उसके ख्याल में तो लैरी को उससे मुलाकात के लिए मौजूद होना चाहिए था। फिर उसने यही सोचा कि शायद किसी वजह से लैरी कुछ ताख़ीर से आए। उसने चंद लम्हे फ्रैंक से बातचीत की, फिर रकबी पर आमदानुमा हिस्से में चला गया। वहां रुककर उसने मजीद चंद मिनट क्लब के दूसरे मुलाजमों से कुछ बातें की। फिर वो सामने वाले हिस्से की तरफ रवाना हुआ। 4 सवा 4 बजे का वक्त ऐसा था जब क्लब में तकरीबन वीरानी ही होती थी। ऐसी जगहों पर रौनक तो शाम ढले शुरू होती थी। वो एक राहदारी नुमा हिस्से से गुजरकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था जब दो धमाके हुए। क्लब के मुलाजमों को उन आवाज़ों पर तशवीश ज़रूर हुई, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो गोलियों की आवाज़ भी हो सकती है। क्लब की अब तक की तारीख पुरसकून ही रही थी। वहां अब तक किसी फायर की तो क्या, बोतल टूटने की आवाज़ भी नहीं उभरी थी। फ्रैंक और क्लब का खानसामा जब सामने वाले हिस्से की तरफ आए तो उन्होंने शीशों वाले 4 पट के घूमने वाले दरवाजे से अंदर की तरफ एक राहदारी नुमा हिस्से में बिग जिम को ऊंधे पड़े देखा। उसके सर के इर्द गिर्द खून जमा हो रहा था और वो अजीब अंदाज में आड़ा तिरछा पड़ा था। फ्रैंक और खानसामा इस कदर बदहवास हुए कि पहले तो वो औरतों की तरह खौफजदा अंदाज में चीखने लगे, मगर जब उनकी आवाज़ें सुनकर कुछ और मुलाजिम आ गए तो उनके हवास कुछ ठिकाने आए और उन्होंने बताया कि उन्हें बिग जिम इसी तरह पड़ा नजर आया है। उन्होंने किसी को आते जाते, दौड़ते भागते या आसपास कहीं खड़े नहीं देखा था। बिग जिम का अपना पिस्तौल उसकी हिप पॉकेट में मौजूद था। एक गोली अकाउंटेंट के कमरे की दीवार का प्लस्तर उखाड़ते हुए उसी में पेवस्त हो गई थी। दूसरी गोली जिम के कान के पीछे लगी थी और वो फौरन ही हलाक हो गया था। बिग जिम का कत्ल कोई मामूली वाकया नहीं था। पुलिस चीफ खुद अपने सुराग रिसानों की पूरी टीम और दीगर अफसरों के साथ फौरन पहुंचा। उसके चंद लम्हों बाद जॉन टोरियो भी आन पहुंचा। वो सख्त हैरत ज़दा और हवास बाख्ता दिखाई दे रहा था।
جائے وقوع پر بھی بہت دیر تک تفتیش ہوئی اور بعد میں بھی کافی دنوں تک تفتیش جاری رہی۔ چھوٹی چھوٹی شہادتیں جمع کی گئیں۔ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں کا بھی مہدہ پردسوں سے معائنہ کیا گیا اور ان کی تحریروں پر دماغ سوزی کی گئی۔ بیسیوں لوگ سے بیانات اور شہادتیں لی گئیں مگر قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ صرف ایک بیان پولیس کی نظر میں اہم ٹھہرا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ شیشے کا 4 پٹ والا اور گھومنے والا دروازہ جس فٹ پاتھ کی طرف تھا اس پر اس نے دھماکوں کی آواز سے ذرا پہلے ایک شخص کو کھڑے دیکھا تھا۔ گواہی دینے والے نے وہاں سے گزرتے وقت صرف ایک لمحے کے لیے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ جس حد تک اس کا چہرہ اور حلیہ دیکھ پایا تھا وہ اس نے بتا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بعد میں اس شخص نے کیا کیا یا وہ کہاں گیا۔ پولیس نے اس گواہ کا بیان کردہ حلیہ محفوظ کر لیا تھا۔ پولیس کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ کسی گروہی لڑائی یا چپکلش کا شاخسانہ نہیں تھا۔ یہ قتل نہایت ٹھنڈے دل سے، خوب سوچ بچار اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ کوئی اندر ہی کی کہانی معلوم ہوتی تھی، لیکن اصل مسئلہ ثبوت کا تھا۔ ثبوت کے بغیر کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈیل ونٹر اس وقت شاپنگ میں ہی مصروف تھی جب اسے بگ جم کے قتل کی خبر ملی۔ وہ وہیں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد بھی وہ پچھاڑیں کھا رہی تھی اور گریہ وزاری کر رہی تھی۔ میرا جم دنیا سے چلا گیا، میرا تو سب کچھ چلا گیا، میں اب جی کر کیا کروں گی۔ تفتیش کے دوران کئی آدمی پولیس کے شبہات کی زد میں آئے۔ ان میں بگ جم کی سابق بیوی وکٹوریا کے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ بگ جم نے ان کی بہن کو طلاق دی تھی۔ ان کے دلوں میں بگ جم کے لیے غم و غصہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح کے مفروضوں کے تحت پولیس نے کئی افراد کو شامل تفتیش کیا مگر سب کے پاس جائے وقوع سے اپنی غیر حاضری کا ٹھوس ثبوت موجود تھا۔ بگ جم کی تدفین کے معاملے پر بھی خاصا تنازع رہا۔ آرچ بشپ نے ناگواری سے اعلان کر دیا کہ بگ جم کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے کاروبار مشکوک تھے۔ وہ کبھی چرچ میں نہیں آیا۔ اس نے کبھی چرچ کے لیے چندہ نہیں دیا، لہٰذا اس کی تدفین کیتھولک چرچ کے قبرستان میں نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں تھا۔ جلد ہی تدفین کے متبادل انتظامات کر لیے گئے۔ باب نمبر 6 اگلی ویڈیو میں سنیں۔